آئینی بینچ کی آج کی کارروائی کو کیسے دیکھیں؟ تو آپ کا سوال تھا کہ ایگزیکٹو الگ ہے اور جوڈیشری الگ ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں. اس لیے ایگزیکٹو کا کام عدالتیں لگانا نہیں ہے اور نہ عدالتی کام ان سے لینا ہے. لہذا فوج جو ایگزیکٹو کا حصہ ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے. عدالتیں لگانا اس کا کام نہیں ہے. اس لیے ملٹری کورٹس جو ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں. صرف ملٹری میٹرز میں صرف ملٹری پرسنل کی حد تک وہ کوئی فیصلہ کر سکتی ہیں. سویلینس کے لیے وہ کوئی عدالت نہیں لگا سکتی. سر آج کی جو آئینی بینچ کی کارروائی ہے اس کے اندر ابھی تک فوجی عدالتوں کے دیے گئے فیصلوں کو کیوں نہیں پڑھا گیا اور ان پہ بات کیوں نہیں ہو رہی سر؟ ان سے یہ جو آج آئینی بینچ میں کارروائی ہوئی ہے اس میں جو 10 سال کی قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں ان کا فیصلوں کی کیوں نہیں پڑھا گیا؟ ان کی ریزننگ کے اوپر بات کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کو کیوں ہم کورٹس نہیں مانتے. اس لیے کہ وہاں پر ڈیو پروسیس نہیں ہے اور ڈیو پروسیس سب سے اہم جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر عدالت اپنا فیصلے کی وجوہات بیان کرے گی. کوئی فیصلہ ایک لائن میں نہیں ہو سکتا کہ یہ گلٹی ہے ناٹ گلٹی. وہ بتانا پڑے گا کیوں گلٹی ہے یہ کیوں ناٹ گلٹی ہے. لہذا یہ فوجی عدالتیں جو ہے وہ ایک سینٹینس میں ورڈکٹ سناتی ہیں. کوئی ریزننگ نہیں ہوتی. بغیر ریزننگ کے کوئی فیصلہ جو ہے قابل عمل نہیں ہوتا نہ ہی وہ جائز فیصلہ ہوتا. تو ابھی مذاکراتی عمل کے حوالے سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہی انتظار ہو رہا ہے کہ ملاقات ہو. ملاقات کے بغیر ممکن نہیں مذاکرات کا عمل شروع ہونا پانی پی ٹی اے سے. کہ ملاقات تو وہ صرف اس لیے ہے کہ انسٹرکشنز لینے کے لیے. ورنہ تو ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے اور وہی جعلی کیسز بنا کے. حالانکہ قانون یہ ہے کہ ایک نیچر کے کیسز میں اکٹھا ٹرائل ہوتا ہے. وہ سارے ٹرائل ہو چکے ہیں لیکن پھر اسی کیس میں پھر سے کسی اور طریقے سے اس کو سلجھا دیا جاتا ہے. تو مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو جیل سے رہا نہیں کرنا اور ان کو وہاں جیل میں رکھنا ہے تاکہ یہ نہ تو پراپرلی اپنی پارٹی کو لیڈ کر سکے نہ ہی عوام کے ساتھ رابطہ رکھ سکے. خان صاحب جب پریس ریلیز آئی تھی سزاؤں کے حوالے سے تو کہا گیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر سزائیں سنائی گئی ہیں اور حکومتی لوگوں نے بھی بعد میں جب اس پہ بیانات دیے تو سپریم کورٹ پہ ہی کوٹ کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بعد میں جو انٹرنیشنل پریشر آیا تو سپریم کورٹ بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ ملبہ ہم پہ ہی ڈال دیے اگر ہم چیز کو اوور ٹرن کر دیں کیا پریشر فیل کرے گی سپریم کورٹ؟ دیکھیے یہ تو وقت ہی بتائے گا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو پہلا عمل کیا وہی بڑا افسوسناک ہے. جبکہ کیس آپ سن رہے ہیں آپ جلد سے جلد کنکلوڈ کریں. آپ کس طرح اجازت دیتے ہیں ملٹری کورٹس کو جاؤ فیصلے سنا دو. اس سے جو تاثر گیا ہے ان کا بھی ان کے خلاف بھی اور سارے ملک کے خلاف بہت غلط تاثر گیا ہے. جسٹس جواد خواجہ صاحب پہ 20,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا تھا جبکہ انہوں نے صرف کہا تھا کہ 26ویں یعنی ترمیم کا فیصلہ پہلے کیا جائے. تو آپ کے خیال میں آئینی بینچ نے وہ جو فیصلہ کیا تھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ بہت افسوسناک کی بات. ان کو احساس نہیں ہے کہ ساری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے فوجی عدالتوں میں ٹرائی کر کے سزا دی ہے وہ بالکل غیر آئینی ہیں. لہذا یہ بجائے اس کے کہ خوش شرمندہ ہوں یہ پٹیشنرز کے اوپر یا رسپونڈنٹس کے اوپر جرمانہ ڈالنے کی کوشش کریں. بڑا افسوس ہے. اچھا سر یہ جو 2 مطالبات سامنے آ رہے ہیں ایک تو کمیشن ہے دوسرا رہائی کا مطالبہ آ رہا ہے. کیا پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت اس کے بعد میں مزید مطالبات بھی ہوں گے؟ بس یہی 2 مطالبات ہیں؟ یہ تو نیگوسیشن شروع کرنے کے لیے مطالبات ہیں. نیگوسیشن کے مطالبات نہیں ہیں. یہ تو ماحول پیدا کرنے کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں کہ جی آپ ایک ایسی صورتحال پیدا کریں جس میں کہ آسانی سے بات چیت ہو سکے. اگر ایک لیڈر جو کہ سب سے پاپولر لیڈر ہے پاکستان کا اور جس کے ساتھ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ جیل میں رکھتے ہیں تو جو ان کے نمائندے ہوں گے وہ کس طرح سے ان کی طرف سے بات کر سکیں گے جب تک ان کو فری ایکسیس نہیں ہوگی. تو لکھ کے دینے میں کیا حرج ہے سر یہ 2 مطالبات جو ہیں؟ میرے خیال میں پھر کوئی کسی قسم کا بات بھی نہیں ہے لیکن لکھوانے کا کیا مسئلہ. اس سے یہ عین ممکن ہے غلط تاثر نے کہ جی بس یہی مطالبات ہے. یہ تو ابھی بگننگ ہے.
میرے نزدیک اس سے بڑے مطالبات بہت سارے ہیں. مثلا 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں آگے نہیں چلایا گیا. اسی طرح پہلے ریزرو سیٹس ان کو دے کے پھر اس کے بعد ابھی سینٹ کا ایک پورے صوبے کا الیکشن نہیں کرایا گیا. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اور نئے الیکشن کرانے کا بھی مطالبہ شامل ہوگا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس الیکشن کے معاملات واضح ہو، کیونکہ اس میں جیسے 12 جولائی کا ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے ریزرو سیٹس ملنی چاہیے، پھر سینٹ کو مکمل کرنا چاہیے، پھر یہ ٹرائبونلز جو ہے وہ ان کو فی الفور کام کر کے جتنے بھی شکایات ہیں پنجاب میں کے پی میں ان سب کے فیصلے ہونے چاہیے، تاکہ اس کے بعد صحیح معنی میں پارلیمنٹ ریپرزینٹیو پارلیمنٹ ہوگی. اس سے پہلے تو نہیں ہے.